السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا نام، زمان نزول، مرکزی مضمون اور ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر بھی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ آگے جن 4 صفات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان صفات کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے، وہ صفات ایمان لانا، نیک اعمال کرتے رہنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ تو اس ضمن میں ایمان کیا ہے، ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے، اور ایمان اللہ پر لانے کا مطلب کیا، رسول پر لانے کا مطلب کیا، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا۔ تو اب ہم جو ہے آج انشاءاللہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کرتے رہنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہوتے ہیں ماننا، یقین کرنا۔ تو یہ چیز میں آتا ہے ایمان، زبان سے، قلب سے، دونوں اس سے ماننا، یقین کرنا، وہ چیزوں میں آتا ہے۔ تب آخرت کے تعلق سے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت دراصل ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں چند چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، انسان جو ہے رسپانسیبل ہے، ارسپانسیبل نہیں ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ تو انسان کو اپنے اعمال کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کو ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی وہ عمل کرتا یہ سمجھ کر کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، چاہے تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، جنگل میں، کہیں پر بھی ہو۔ یہ خوف، یہ فکر، یہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے بہت محتاط ہو کر جو ہے وہ قدم رکھتا ہے۔ تو اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جو انسان جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی دنیا میں آئے گا، وہ اس کو جب مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ یہ آخرت ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہے ابدی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ جو نظام جو چل رہا ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے بلکہ ٹیمپرری ہے، ایک وقت پر جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے گا۔ آج ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا بہت آسان ہے۔ سائنس پہلے انکار کرتی تھی، لیکن آج اس کو جو ہے بلکہ مانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا کا نظام ختم ہونا ہے۔ پھر اس سے آگے کیا ہے وہ سائنس نہیں بتا سکتی، چونکہ اس کے بعد ہم کو قرآن بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو قیامت جو برپا ہوگی تو انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو جہاں تدفین ہے، جہاں مدفون ہے، وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ پانی میں اگر ہوگا تو پانی میں سے اٹھایا جائے گا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جلا دیتے تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا
جلانے کے بعد جو راکھ ہم بکھیرتے ہیں، اس کے اجزاء ادھر ادھر ہوتے ہیں، کیسا دوبارہ پیدا ہوں گا؟ لیکن آج جو تحقیق بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان اجزاء کو جمع کر کر انسان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف کن فیکون ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی سائنس خود آج اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انسان کے اجزاء جمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو جینز ہے، ڈی این اے کے اندر جو جینز ہیں، تو ایک جین بھی انسان کا کافی ہوگا کہ اس سے جو ہے اس کا وجود ہو سکتا ہے، چونکہ جین ہی انسان کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے، جین ہی انسان کی بیماریوں کو یہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ایک یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، اسی لیے یہاں پر جو کامیابی بھی ملتی ہے، جو بھی اچیومنٹ ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں یہ، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، پرماننٹ ہے، تو وہاں کامیاب ہو گئے تو پرماننٹلی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے تھوڑا صبر سے، تھوڑا ہمت سے یہ کرنا، زندگی گزارنا۔ تیسری چیز یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ ایک دوسرا عالم بنائے گا، اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرین سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی، بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تمام کو جمع کرے گا، تمام کو پیدا کرے گا، اور اتنا یہ اس دنیا میں جب وہ رہیں گے تو انسان کو قدم رکھنے کی جگہ رہے گی، بس اس سے زیادہ نہیں رہے گی۔ کیسا منظر ہوگا سوچ کے جو ہے ایک حالت خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، انہوں نے جو جو عمل کیا اس کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی جو جیسا کیا، نیک کام کیا تو اس کا اجر اس کو ملے گا جنت، بد کام، گناہ کا کام زیادہ کیا تو اس کو سزا ملے گی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن صرف دو گروپس ہوں گے، ایک ایمان والے اور دوسرے انکار کرنے والے، دوسرے مذاہب، دوسرے دین وغیرہ اور کچھ نہیں، صرف دین اسلام کی وہاں پر قدر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام کیسا کرنا، کیا کرنا۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ گنہگار ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں پوائنٹ یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے۔ موجودہ زندگی، پریزنٹ لائف اگر ہماری اچھی گزر رہی تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہو گئے، اچھی نہیں گزری، ناکام ہوئے کر کے خراب گزر رہی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیا ہے؟ آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کیسے عمل کرتا ہے، ارادے اور اختیار کی آزادی ملنے کے بعد اچھے کام زیادہ کرتا ہے یا برے کام زیادہ کرتا ہے۔ تو موجودہ زندگی کامیاب خوشحال ہے، اور یہ کہ کامیابی ناکامیابی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ یہاں کی کامیابی امپورٹنٹ نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ وہاں اگر کامیاب ہو گیا تو اصل کامیابی ہے، تو وہاں ابدی پرمننٹ کامیابی، جنت، نعمتیں، آسائش، آرام، تمام چیزیں ملیں گی۔ وہاں ناکام ہو گیا تو جہنم، آگ، پھر پیپ، خون، وہ تمام چیزوں کا جو تذکرہ
کیا گیا وہ ملیں گے۔ تو عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ دراصل قرآن مجید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا، قرآن مجید نے یہ تجویز کیا۔ تو یہ ہے وہ آخرت کے تعلق سے چند نکات۔ اب ہم انشاءاللہ چند احادیث ہم دیکھیں گے، حدیث میں ہمیں کیا باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اس سے ہم اس کا مطلب اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیش اور آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عیش آرام بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے۔ اسرافیل علیہ السلام کون ہے؟ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ تو وہ سور منہ میں لیے، کان لگائے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ کب حکم ہوتا ہے سور پھونکنے کا، یعنی اتنا کرٹیکل ہے پیریڈ، انسان اتنا غافل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے، آواز اس سے نکلتی وہ سور، کان لگائے ہوئے، پیشانی جھکے ہوئے ریسپیکٹ میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے سور پھونکنے کا۔ سور بگل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فوج کو خطرے کی خبر دی جاتی یا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بجایا جاتا۔ تو قیامت کے سور کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھتے رہو، کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو بس ہے اور وہ بہتر کارساز اور سرپرست ہے، یہ پڑھتے رہو۔ یعنی سور جب لگائے، یہ کہ اسرافیل علیہ السلام سور لگائے ہوئے ہیں تو پھر تم کیا کرو؟ اتنا یعنی کب آ جائے گا کسی کو معلوم نہیں، قیامت کب آئی، سڈن آ جائے گی۔ تو جب صحابہ نے اچھا ہوا پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ تو یہ جو ہے پڑھا کرو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور فکر کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوئے اور پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول بخشا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور کتنے لوگوں کو ایمان کے راستے پر لائے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ اس دن کامیاب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی ولایت اور سرپرستی میں زندگی گزارو، اس کی بندگی میں جینے والے کامیاب ہوں گے، اس کی غلامی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اور کیسے ہوگے؟ وہ استغفار بھی کرتے رہیں گے، گناہوں کی بخشش بھی مانگتے رہیں گے، اللہ معاف کر دے کر کے، کبھی ان کے اندر غرور نہیں ہوں گا، گھمنڈ نہیں ہوں گا، تو اللہ سے گڑ گڑا کر یہ کریں گے، کتنا بھی یہ ہو وہ اللہ سے بخشش ہی طلب کریں گے، معافی چاہیں گے، گناہوں سے معافی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں پڑھیں۔ کون سی صورتیں؟ سورہ اذا الشمس کوورت، سورہ تکویر، اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار، اور اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق۔ ان 3 چیزوں کا، ان 3 صورتوں کو اگر پڑھے تو اسے گویا ایسا لگے گا جیسے وہ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو پڑھ کے دیکھو تم لوگ بھی بعد میں، سورہ تکویر ٹرانسلیشن پڑھو، ترجمے کے تلاوت کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔
تو جیسا لگے گا جیسے قیامت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے مناظر ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ کون سے صورت میں ہے یہ آیت؟ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ زلزال۔ اس دن زمین اپنے سارے احوال بیان کرے گی، زمین بیان کرے گی، زمین بولے گی۔ پاسبل ہے؟ بولے گی، ہاں پاسبل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سلیکون رکھا ہے، سلیکا ایسا جو ساؤنڈ ویوز کو پکڑتا ہے اور ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ سے پوچھا، جانتے ہو احوال بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، بیان کرے گی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں وقت برا یا اچھا کام کیا۔ زمین بولے گی فلاں دن فلاں وقت جو ہے وہ کیا کام کیا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، لوگوں کے اعمال کو آیت میں اخبار کہا گیا، تو زمین بیان کرے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو کرے گا، اور وہاں نہ تو اس کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی ووٹ ہوگی جو اسے چھپا لے، سامنے سامنے ہوگا، 1 to 1 ڈائریکٹ ہوگا۔ یہ شخص اپنی داہنی جانب دیکھے گا کہ کوئی سفارشی اور مددگار ہے، تو سوائے اپنے اعمال کے اسے اور کوئی نظر نہ آئے گا۔ پھر بائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف تاکے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا۔ پھر سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو ادھر بھی صرف دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ دیکھے گا۔ تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ کیا ہے؟ کس کی فکر کرو؟ آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ کون بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے۔ لیکن آج انسان کو فکر کیا پڑی ہے؟ پیسہ کمانا، مال حاصل کرنا، زمینات حاصل کرنا، اقتدار، دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر صحیح، ایک کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اس میں کا آدھا حصہ ہی دے کر جو ہے تم اس سے آگ سے بچو گے۔ صدقہ کرو، دیا کرو، یہ کرو، اچھے الفاظ بولو، اچھی نصیحت کرو، تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انفاق یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے بے سہارا بندوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دے رہے تھے، اس لیے صرف اسی کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور وہ اسی کا آدھا حصہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ کتنا امپورٹنس ہے۔ وہ مال کی کمی بیشی نہیں دیکھتا بلکہ خرچ کرنے والے کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ وہ واقعہ ہے نا سیرت میں، جنگ تبوک کے وقت کیا ہوا تھا؟ ایک صحابی رات بھر محنت کرے، کیا محنت کرے؟ کنویں سے پانی کھینچے، ڈول کھینچ کے ایک یہودی کے اس کو بھر کے پھر اس نے جو معاوضہ دیا، کیا دیا؟ کھجوریں دیا، کچھ کھجوریں دیا۔ دیکھو کیسا لوگوں کا دل تھا، ایمان تھا۔ تو کھجوریں دیا تو کچھ تھوڑے اپنے لیے رکھ کے باقی کے لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے کھجور، میں نے جنگ تبوک کے لیے جو ہے سامان جمع کرنے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کے ہاتھوں وہ کھجور لیے، پھر وہ کھجور لے کے پورے مال کے اوپر ڈال کر کہا ان سب سے زیادہ جو ہے قیمتی یہ ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال دے دیے تھے، آدھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ان سے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کیا بولے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، بولے۔
پورا مال. کیسے لوگ تھے؟ ہاں یہ امیزنگ لگتا ہے کہانی ہے یہ، ایسا نہیں بلکہ جو ہے امیزنگ ہے کہ ایسے لوگ تھے. تو ایسا خرچ وہ لوگ کرتے تھے. تو دیکھے گا تو وہاں پر بھی جو ہے انفاق ہے. تو یہ ہے وہ تعلیم اللہ کے رسول سے اس طریقے سے دیا گیا ہے. اس لیے صرف اسی کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور اسی کا آدھا حصہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے. وہ مال کی کمی بیشی نہیں دیکھتا، زیادہ 1,00,000 دے رہے، 1 روپیہ دے رہے، وہ نہیں دیکھتا. نیت دیکھتا، انٹینشن دیکھتا، کس نیت سے وہ مال دیا جا رہا. 1,00,000 دیا تو اتنا کیا، 1 روپیہ دیا تو کیوں. تو انٹینشن اللہ تعالیٰ دیکھتا. انٹینشن، نیت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جذبے کو دیکھتا. یہ ہے اس کے میں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور آئے گا. خدا اس سے کہے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت اور شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے قبضے میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے؟ اور کیا ہم نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ تو اپنی حکومت چلاتا اور لوگوں سے مالیہ وصول کرتا تھا. وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ اس سے پوچھے گا کیا تو سمجھتا تھا کہ ایک دن ہمارے سامنے پیش ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں، یعنی انکار کرنے والا تھا. یعنی وہ کہے گا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہوں گا. تو اللہ اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا اسی طرح آج میں تجھے بھلا دوں گا. پھر ایسا ہی ایک دوسرا منکر قیامت اللہ کے حضور آئے گا اور اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا. پھر ایک تیسرا شخص پیش ہوگا اور اللہ اس سے وہی سوالات کرے گا جو پہلے دونوں آدمیوں سے کیے گئے جو کافر تھے. تو یہ جواب میں کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لائے تھے. میں نماز پڑھی تھی، میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح پوری قوت سے اپنے اور بہت سے نیک کام گنائے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بس رک جاؤ. پھر اللہ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہی دینے والا بلاتے ہیں. تو اپنے جی میں سوچے گا بھلا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا. پھر اس کے منہ کو اللہ تعالیٰ مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مہر لگا کر اس کا منہ بند کر دے. کیونکہ یہ اللہ کہ حضور بھی جھوٹ بولنے سے نہ شرمائے گا. اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹ بولتا رہے گا. جس طرح دنیا میں نبی اور مومنین کے سامنے بے شرمی سے جھوٹی پاک بازی کا ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے پوچھا جائے گا تو وہ سب اس شخص کے ایک ایک مکارانہ عمل کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے. اور اس طرح اللہ باتیں بنانے کا دروازہ بند کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں منافقت برتی اور یہ شخص ہے جس پر اللہ کا غصہ ہوا. تو یہ ہے اور حدیث. ایک اور دو حدیث دیکھیں انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا. کیا دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان محاسبہ کیجو. تو میں نے پوچھا آسان محاسبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان محاسبہ یہ ہے کہ اللہ بندے کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی برائیوں سے درگزر کرے. پھر فرمایا اے عائشہ، جس کا حساب لیتے وقت ایک ایک چیز کی قریت کی گئی تو اس کی خیر نہیں. جب حساب اللہ لے گا اور ہر چیز جب قرے دیں گا تو بہت مشکل ہوگا.
ہاں، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ قرآن مجید اور دوسری حدیث میں صاف طور پر یہ خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور بدی کی طاقتوں سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، تو قیامت میں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نیک کاموں کی قدر فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا بہترین انجام ہوگا ان لوگوں کا، ہاں، کتنا نگیٹو اس سے جائیں گے، لیکن وہاں اوروں کے حصے وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو بھی اعمال کے گناہ کے ان کو اللہ معاف کرے گا۔ اور بھی کافی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث پڑھ کے ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اس دن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے مخاطب تو اس دن کا تصور کر جب لوگ حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن بھلا کون لوگ کھڑے رہ سکیں گے جبکہ وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی سختی مجرموں اور باغیوں کے لیے ہے، انہیں وہ 1000 سال کا معلوم ہوگا۔ مصیبت میں گرفتار آدمی کا دن لمبا ہوتا ہے، کاٹے نہیں کٹتا، وہ دن مومن کے لیے بالکل ہلکا ہوگا۔ صرف ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز کی طرح اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ آخری حدیث سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں اس کا گزر تک نہیں ہوا۔ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ نیک بندوں کے لیے کتنی خوشیاں ہیں جو پوشیدہ رکھی گئی ہیں، قیامت میں وہ ملیں گی۔ تو بقایا اور بھی ہے، انفرادی طور پر ہم جو ہے ان احادیث کا مطالعہ کر لے سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔